اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، اور اے نبی تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں استغفار کی دعوت دے رہا ہے۔ استغفار پڑھنے سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ استغفار سے نعمتیں بڑھا دی جاتی ہیں۔ استغفار بہت بڑی عبادت ہے، ایسی عبادت جو رد نہیں ہوتی، ایسی عبادت جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ استغفار اللہ تعالیٰ سے اپنے رب سے رابطے کا نام ہے۔ استغفار خوشحالی کا ذریعہ ہے۔ نماز پنجگانہ کے بعد استغفار کی ایک تسبیح لازمی پڑھنی چاہیے۔ جب آپ کی دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں، جب دعائیں قبولیت میں وقت لے رہی ہوں، تو اس وقت استغفار کا ورد کیا کریں، استغفار پڑھا کریں۔ استغفار دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ استغفار سے موجودہ قوت میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ لفظ استغفر اللہ 200 مرتبہ پڑھنے میں تقریباً 3.5 سے 4 منٹ لگتے ہیں۔ آپ 5 وقت کی نماز میں اسے 1000 مرتبہ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ ہر نماز میں 200 مرتبہ اگر آپ اسے روزانہ پڑھ لیں تو استغفار کی بہت بڑی فضیلت اور بہت زیادہ فائدے ہیں۔ استغفار پڑھنے کے بعد آپ اپنی زندگی میں مثبت تبدیلیاں دیکھیں گے۔ اگر آپ نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ نماز تہجد بھی پڑھتے ہیں تو وقت تہجد استغفار ضرور پڑھا کریں، اور جو بھی دعا آپ نماز تہجد میں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے کبھی رد نہیں کرتا۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ساری دنیا نیند کی آغوش میں ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ان خاص ساعتوں یعنی تہجد کی ساعتوں میں جاگ رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کا حال بیان کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں، اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایسے میں اللہ تعالیٰ نعمتوں میں مزید اضافہ فرما دیتا ہے۔ رات کے تیسرے پہر اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور صدائیں بلند ہوتی ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ جسے میں بخش دوں۔ یعنی تہجد وہ وقت ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ جسے میں بخش دوں۔ یعنی تہجد کا وقت استغفار کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگنے کا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا بہترین وقت ہے، اللہ تعالیٰ سے رابطے کا بہترین وقت ہے۔ جب آپ کا اپنا دل بوجھل لگنے لگے، جب آپ مایوسی کا شکار ہونے لگیں، جب آپ کو لگے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جب آپ اپنے آپ کو پریشان محسوس کرنے لگیں، جب آپ کسی سے کچھ کہہ نہ پائیں، جب آپ کے مسائل میں، آپ کی مشکلات میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جائے، تو ایسے میں استغفار پڑھیں، ایسے میں تہجد پڑھیں اور تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں، تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، تہجد وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ آپ کے تمام مسائل، آپ کی تمام پریشانیاں صرف ایک تہجد سے دور ہو سکتی ہیں۔ وقت تہجد اللہ تعالیٰ کے سامنے
اپنی خامیوں کا، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں۔ بے شک وہ بہت بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ جب شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا اور گناہ کرواؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرے بندے مجھ سے معافی مانگیں گے تو میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ استغفار ایک ایسی طاقت ہے جو آئندہ گناہوں سے بچاتی ہے۔ استغفار صرف یہ نہیں ہے کہ آپ فقط اپنے لیے مغفرت طلب کریں، بلکہ آپ نے اپنے والدین کے لیے بھی مغفرت طلب کرنی ہے کہ اے اللہ تو مجھے بھی معاف فرما دے اور میرے والدین کو بھی معاف فرما دے۔ جتنا زیادہ آپ استغفار پڑھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے اتنے ہی درجات بلند فرمائے گا، آپ کے لیے اتنی ہی آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اور جانتے ہیں استغفار صرف عبادت ہی نہیں ہے بلکہ تمام عبادتوں کا نچوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ صرف اللہ تعالیٰ سے معافی طلب نہیں کرنی بلکہ اللہ کے بندوں کو معاف کرنے میں بھی جلدی کرنی ہے۔ آپ اپنے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے گا، آپ کی دعاؤں کو جلد قبول فرمائے گا، آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا، آپ سے راضی ہوگا۔ استغفار عاجزی ہے، یعنی استغفار پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کو اس لیے بھی پسند ہے کہ وہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اپنے اندر غرور و تکبر کو مار دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے پیش ہو جاتا ہے۔ تو ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ کوئی بندہ جتنی بار استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنی بار اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اپنی برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے کہ تم استغفار پڑھو، میں تمہاری اولاد سے بھی مدد کروں گا اور مال سے بھی مدد کروں گا۔ آج اگر آپ مالی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے، آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے، تو استغفار اس کے لیے بہترین عمل ہے۔ جس کے ہاں اولاد نہیں ہے وہ استغفار پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے اولاد عطا فرمائے گا۔ جس کے ہاں مال و دولت نہیں ہے، مالی پریشانیوں کا شکار ہے جو بندہ، وہ اگر استغفار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال و رزق میں برکت فرمائے گا۔ استغفار بندے کی اللہ تعالیٰ سے صلح کرا دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر نعمتوں کو زیادہ کرتا ہے، اپنے فضل کو بڑھاتا ہے، تو اس وقت بندے کو چاہیے کہ بندہ استغفار پڑھے۔ استغفار رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ اللہ کبھی ناراض نہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بہترین انداز میں شکر ادا کرنے کے لیے استغفار پڑھا جاتا ہے۔ جہاں کہیں مایوسی آپ کے دل میں ڈیرے جما لے اور آپ کو تنہائیاں خوفناک لگنے لگے، وہاں پر استغفار پڑھ کے دیکھنا، سارے وسوسے، تمام خوف چند لمحوں میں ختم ہو جائے گا۔ بس سچے دل سے اللہ سے رابطہ بڑھانا ہے، پھر وہ تمام کام پائے تکمیل کو پہنچ جائیں گے جنہیں دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہے۔ بے شک وہ پاک پروردگار صدیوں کے کام لمحوں میں کرنے پر قادر ہے۔ دعا ہے اس پاک پروردگار سے جو بہت بڑا بخشنے والا مہربان ہے، وہ ہماری لغزشوں کو، ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہم پر اپنی نظر کرم فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔